برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخاں شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ حضرات، آج غسل کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات تک پہنچانی ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی بہن ہیں جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے اور غلط طریقے سے غسل کرتے رہتے ہیں، پاکی حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ غسل جب آپ کے اوپر واجب ہو جائے تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ تو غسل کرنے کے لیے آپ غسل خانے کے اندر تشریف لے جائیں گے۔ تو اگر غسل خانے کے اندر آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر پورے کپڑے اتار کر غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر باہر نل پر ٹوٹی وغیرہ پہ غسل کر رہے ہیں تو آپ کو شطر چھپانا پڑے گا۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں جو انڈر بیئر، کچھا وغیرہ پہن کر غسل کرتے ہیں، تو انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ شطر کھولنا حرام ہے، اسے چھپا کر غسل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھائی ہیں ہمارے تو کپڑا پہن کر غسل کرتے ہیں، جیسے لنگی وغیرہ، تو وہ ناپاک رہتی ہے اور ایسے ہی غسل کر لیتے ہیں۔ ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ناپاک کپڑا ہے تو اسے آپ اتار دیں اور اسے دھل کر پاک کر کے پہنے کپڑا، پھر غسل کریں۔ اور اگر آپ کے پاس دوسرا کپڑا موجود ہے تو پھر آپ اسے پہن کر غسل کریں۔ تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہو پہلے اسے آپ دھوئیں، اور دھونے کے بعد ناپ کے نچلے ہی حصے پر زیادہ تر گندگی لگتی ہے، نجاست لگتی ہے، یا جہاں بھی آپ کی گندگی لگی ہے جسم کے اوپر، وہ گندگی پہلے آپ صاف کریں۔ پھر نماز کی طرح وضو کریں، جیسے آپ نماز میں وضو کرتے ہیں ویسا وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ سر سے لے کر پیر تک پانی بہائیں۔ پھر آپ پورے بدن کو مسلیں۔ مسلنے کے بعد پورے بدن پر تھوڑا سا پانی لے کر تیل کی طرح مسلیں، اور پھر آپ 3 مرتبہ دائیں مونڈھے پر پانی ڈالیں اور 3 مرتبہ بائیں مونڈھے پر، اور 3 مرتبہ سر سے لے کر پیر تک پانی بہائیں۔ پھر پانی جب بہہ جائے پورے جسم کے اوپر، پھر آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ لیکن کچھ اہم باتیں ایسی ہیں جو لوگ اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور غلطیاں کر جاتے ہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جسم میں کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے، جیسے کہ ناپ کے اندر کچھ لوگوں کی اندر کو گھسی ہوتی ہے، دھسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی باہر ہوتی ہے۔ تو جو باہر ہوتی ہے تو ان کو تو آسانی کے ساتھ پانی ان کے ناپ تک پہنچ جائے گا، لیکن جن بھائیوں کی اندر کو ہوتی ہے تو وہاں ہاتھ کے انگلی کے ذریعے سے آپ اسے اندر ڈالیں اور پھر پانی وہاں تک پہنچائیں۔ اور کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے، جیسے یہ کان ہے ہمارا، تو کان کی جو میڈ بنی ہوتی ہے وہاں، اور یہاں جو اندر کو ہوتا ہے وہاں پانی آپ چاہے 7 سمندر میں ہی کیوں نہ نہا لیں، وہاں پانی نہیں پہنچے گا۔ تو کچھ جسم کے ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو وہاں آپ ہاتھ کے ذریعے سے، انگلی کے ذریعے سے پانی پہنچائیں۔ تو کچھ غلطیاں کرتے ہیں لوگ، 80% غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ تو غلطیاں وہ یہ ہیں کہ جیسے آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ تو غسل کرنے کے لیے غسل میں 3 فرض ہیں، اور ان 3 فرضوں میں بھی غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ اچھی طریقے سے کلی نہیں کرتے ہیں۔ کلی آپ کو اچھی طریقے سے کرنا ہے، منہ میں پانی ڈال کر اچھی طریقے سے منہ کے اندر ہلانا ہے پانی، تاکہ منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے۔ اور اگر آپ روزے سے ہیں تو غرارہ نہ کریں، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر آپ کو غرارہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا فرض غسل کا۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور پھر اس کو صاف کرنا بائیں ہاتھ کی انگلی سے، چھوٹی انگلی سے، اور پھر اس کو صاف کرنے کے بعد پانی ڈال کر پھر اس کو باہر سانس کے ذریعے سے نکال دینا ہے۔ یہ ہو گئے آپ کے 2 فرض۔ تو یہ 2 فرض تو آپ جب وضو کریں گے تبھی ہو جائیں گے،
اور تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ سر سے لے کر پیر تک اتنا پانی بہائیں کہ ایک بال کے برابر کی جگہ کہیں سوکھی نہ رہ جائے۔ تو جن بھائیوں کے بال گھنے ہیں وہ اچھی طریقے سے بالوں کو کھول کر بالوں کی جڑ تک پانی پہنچائیں، اور جن بہنوں کے بال گھنے ہیں جڑ تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بال کو اچھی طریقے سے کھول کر جڑ تک پانی پہنچائیں۔ اگر بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا اور آپ کو شاید پوری زندگی ایسے ہی گزارنا پڑے گا ناپاکی میں۔ تو ایسا نہ کریں، اس میں احتیاط بھی کریں۔ اور کچھ بھائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بھائیوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نماز کی طریقے سے وضو کرتے ہیں غسل کرنے کے ارادے سے، جیسے آپ پہلے غسل کریں گے تو غسل کرنے سے پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کیا ہے اس وضو سے ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، وہ غسل آپ کا نہیں جاتا ہے، وہ غسل آپ کا باقی رہتا ہے، اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور آپ اچھی باتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور وہ غسل آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اور وہ وضو بھی آپ کا رہتا ہے۔ تو باقی وضو جس طریقے سے ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی وضو ٹوٹتا ہے، وہ وضو آپ کا باقی رہتا ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے غسل کرنا سیکھیں اور آپ اچھی طریقے سے نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔